باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامہ، اور جو شخص خیانت کرے تو جو چیز اس نے خیانت کر کے لی تھی قیامت والے دن اس کو لے کر آئے گا۔ گزشتہ کچھ درسوں سے خیانت کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ اب صرف ایک سوال اس سے متعلق ذکر کر کے اور اس کا جواب عرض کر کے پھر انشاءاللہ العزیز بات کو آگے چلاتے ہیں۔ کئی ساری احادیث ہم نے اس موضوع کی سنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ بھی خیانت کیا ہوگا، چوری کی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا، قیامت والے دن انسان اپنے کندھوں پر لاد کر اس کو لے کے آئے گا، چاہے اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو۔ اور ایک جگہ پر فرمایا کہ زمین کا اگر کوئی ٹکڑا کسی نے ناجائز طور پر دبایا ہوگا تو ساتوں زمینوں سمیت سارا کچھ اکٹھا کر کے اس کے کندھے سے لٹکا دیا جائے گا اور وہ اس کو کھینچتا ہوا لے کر آئے گا۔ اور ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے 100 اونٹ خیانت کیے تو ان کو بھی اس کے کندھوں پر لاد دیا جائے گا اور وہ ان کو لے کر آئے گا۔ اور خاص طور پر آج کے ماحول میں اگر دیکھیں تو ہمارے مقتدر طبقے میں اربوں سے نیچے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی خیانتیں، اتنی بڑی بڑی چوریاں اور اتنے بڑے بڑے حقوق، پوری قوم کے حقوق دبا جانا، نگل جانا، یہ سارا کچھ اپنے کندھوں پر لاد کر لے کر آئیں گے۔ تو اس پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک انسان اتنی بڑی بڑی مقداریں کیسے اپنے کندھوں پر لاد کر لے کر آئے گا۔ تو اس حوالے سے ایک اصولی بات اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو کوئی مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا۔ وہ اصولی بات یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ عالم آخرت کا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم عالم آخرت کو اگر سمجھنا چاہیں تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جنت کی نعمتیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے ایسے ایسے سامان رکھے ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، نہ کبھی کسی کے ذہن کے تصورات اس تک پہنچے۔ تو ایسے ایسے سامان اللہ نے انسان کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک اور احادیث مبارکہ جنت کے تذکرے سے اور وہاں کی نعمتوں کے ذکر سے بھرے پڑے ہیں۔ جنت میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ سارا کچھ ہم نے سن رکھا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ سامان ایسے ہیں کہ نہ کسی آنکھ نے دیکھے، نہ کسی کان نے سنے، نہ کسی کے دل میں کبھی ان کا کھٹکا گزرا۔ تو دونوں کے درمیان میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ جو کچھ ہم سنتے ہیں یہ نام ہیں، اور ان کی حقیقتیں کیا ہیں ان کو سمجھنا اس دنیا میں رہتے ہوئے ممکن نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم کئی عالموں سے گزر کر اس عالم دنیا میں پہنچے ہیں۔ شکم مادر میں موجود بچے کو اگر دنیا کی وسعتیں اور یہاں کے سبززار اور یہاں کی سہولتیں اور یہ سارا کچھ سمجھانا چاہے تو ممکن نہیں ہے، کسی طور پر بھی اس کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ تو جب ہم عالم دنیا میں ہیں تو یہاں رہتے ہوئے اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم آخرت کے معاملات کو سمجھ سکیں، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی اس سوال کا ذکر کیا گیا تھا کہ صحابی رسول نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اتنا بڑا یہ 100 اونٹ اور اتنی بڑی زمین، اس کو کیسے انسان اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے کے آئے گا؟ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ آخرت میں کفار، مشرکین، گناہگار لوگوں کے جسامت بڑھا دی جائے گی۔ جیسے جنتی لوگوں کی جسامت بڑھائی جائے گی،
اسی طرح ان لوگوں کی بھی جسامت بڑھا دی جائے گی، اس کی ایک داڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی۔ اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے بیٹھنے کی جگہ مدینہ سے ربضہ تک ہوگی، اور یہ درمیانی مسافت 36 میل ہے۔ تو اتنے بڑی جسامت کے ساتھ یہ ساری چیزیں لانا کوئی بعید اور مشکل بات بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ کوئی عالم مثال ہو، واقع میں اونٹ تو اس کے کندھے پر لدے ہوئے نہ ہوں، لیکن ہمیں دکھائے جا رہے ہوں اس کا عکس، اس کی تصویر، اس کی کسی ایسے طور پر اس کے کندھوں پر لدے ہوئے ہمیں دکھائے جا رہے ہوں جو اس شخص کے لیے شرمندگی کا باعث بھی ہوں گے، ذلت اور رسوائی کا باعث بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا حساب بھی دینا ہوگا۔ تو بہرحال کچھ بھی کہہ لیں، اصولی سی بات یا تو وہ ہے جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، یا پھر وہ بات ہے جو عرض کی گئی کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جہان کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے، یہ وہاں کے معاملات ہیں۔ تو بس اللہ اور اللہ کے رسول نے جو فرما دیا، ہمارے پاس سوائے اس کے ماننے کے کوئی چارہ اور کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس بات سے بچنے کی کوشش کرے کہ کسی کا حق میرے زیر تصرف، زیر استعمال نہ آئے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ دنیا میں انسان بہت سارے جرموں کو زندگی بھر چھپائے رکھتا ہے، وہاں پر سب کچھ اللہ کے ہاں ظاہر ہو جائے گا، اور پھر ہر ایک کیے کا بدلہ بھی اٹھانا پڑے گا، اور اللہ کی طرف سے زیادتی نہیں ہوگی، جو کچھ کیا ہوگا اسی کا بدلہ ملے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس مالک کی طرف سے رحمتوں کا، بخششوں کا، عنایات کا بھی ایک باب ہوگا جو کھلا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مغفرت فرمائیں گے، پردہ بھی فرمائیں گے، ستاری بھی فرمائیں گے۔ تو یہ سارا سلسلہ بھی ہم سنتے رہتے ہیں، ایسے واقعات وہ بھی وہاں پر ہوگا۔ مثال کے طور پر حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور اس پر اپنی ستاری کی چادر ڈال کر پھر اس سے پوچھیں گے کہ تم نے یہ گناہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ وہ کہے گا جی ہاں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہاں تک کہ اس کے ذہن کے اندر یہ خیال آ جائے گا کہ اب تو ہلاکت پکی ہو گئی، سارے جرموں کا اقرار اور اس کے بغیر کوئی چارہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ ان سب گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا، اور جیسے میں نے دنیا میں تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالا، آخرت میں بھی تمہارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں، اور جنت میں چلے جاؤ۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے عیوب کو از خود لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی ایک وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے کہ بڑے بڑے جرائم ہم لوگ کرتے ہیں اور پھر فخریہ انداز میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتے ہیں۔ گناہ ہو گیا ہے، شرمساری چاہیے، اللہ کے سامنے توبہ استغفار چاہیے، نہ یہ کہ اس کو فخریہ انداز میں دوسروں کے سامنے بیان کریں، تذکرہ کریں۔ یہ بات بھی بہت زیادہ رواج پکڑتی جا رہی ہے، اور جس چیز کا انسان اعتراف کر لیتا ہے، از خود پردہ چاک کرتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کا پردہ رکھنے کے پابند نہیں رہتے۔ اس لیے اس سے بھی گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ، کیا سو جو شخص اللہ کی رضا کی پیروی کرتا ہو، اللہ کی رضامندی کے تابع رہ کر زندگی گزارتا ہو، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ، اور ظاہر ہے کہ یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں، ایک اللہ کی رضا لے کر آئے اور دوسرا اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے آئے۔ جو اللہ کی ناراضگی کے کام کر کے آئے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ رہنے کی بہت ہی بری جگہ ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ ہم درجات عند اللہ، ان لوگوں کے اللہ کے ہاں درجات مختلف ہوں گے۔ جیسے دنیا میں درجہ بندی اللہ نے رکھی ہے،
کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی قداور ہے، کوئی کم قد ہے، یہ سارے اللہ کا نظام ہے۔ کسی کا رنگ کیا ہے، کسی کا رنگ کیا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی نہیں پڑھا لکھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں درجہ بندی رکھی ہے، آخرت میں جنت میں بھی درجہ بندی ہوگی۔ کسی کا مقام بہت اونچا، کسی کا درمیانہ، کسی کا کم، تو جہنم میں بھی یہ درجہ بندی ہوگی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو جو وہ کرتے ہیں خوب اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اعمال درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔